آئندہ کبھی اپنی زبان پر ایسے الفاظ نہیں لانا۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو میں کس دیوانگی کی حد تک تمہیں چاہتا ہوں۔ میں تمہاری خاطر کسی رشتے کو کیا، اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ کر پھینک سکتا ہوں۔ ہم ایک ساتھ جئیں گے، ایک ساتھ مریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی۔ تابندہ کو وسیم کے ان جذباتی مکالموں سے ایک انجانی سی مسرت حاصل ہو رہی تھی۔ کسی عورت کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ اس کا مرد صرف اس کا ہے تو اس کا مان ماؤنٹ ایورسٹ کو شرمانے لگتا ہے۔ ان لمحات میں تابندہ بھی فخر و انبساط کے اڑن کھٹولے میں محو پرواز تھی۔ اس تمام تر فخر و غرور، خوشی اور شادمانی کے ساتھ ہی اسے اپنے سر پر ایک ننگی تلوار بھی لٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے خدشات کو رفع اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے اس نے وسیم سے پوچھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس کی چاہت کے سنہرے جال میں قدم رکھ چکی تھی۔ مجھے تمہاری محبت پر بھروسہ ہے وسیم، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر زندگی میں کبھی تمہیں نرگس اور تابندہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ وسیم بڑے جذباتی انداز میں متذبذب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تابندہ نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، کھاؤ میری قسم۔ وسیم نے آنکھیں بند کر لیں اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تابندہ تمہاری قسم، اگر زندگی نے کبھی مجھے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تو میں تمہیں چن لوں گا۔ ایک لمحے کے توقع سے اس نے آنکھیں کھول دی اور اسے مزید یقین دلاتے ہوئے بولا، میں نے بڑے واضح الفاظ میں تمہیں بتایا ہے نا، مجھے نرگس سے ذرا سا بھی لگاؤ نہیں، اسے چھوڑتے ہوئے مجھے ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوگا۔ وہ خاندانی جبر کے نتیجے میں میری زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ اگر شرافت سے دن گزارتی ہے تو اچھا ہے، ورنہ مجھے انتہائی قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ مجھے تو زندگی بھر کراچی میں رہنا ہے اور تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اس حتمی وضاحت نے تابندہ کے تمام اندیشے اور خدشات رفع کر دیے۔ وسیم کی سنجیدگی اور پرعزم گفتگو کو دیکھ کر اور سن کر وہ مطمئن ہو گئی کہ وسیم صرف اور صرف اسی کا ہے۔ اس پختہ اور خوش آئین احساس نے اسے ہر غم اور ہر فکر سے بے نیاز کر دیا۔ آفتاب حسین اس واہیات صورتحال سے آگاہ ہوا تو اس کے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی۔ تاہم چرب زبان دماد نے جیسے اپنی بیوی کو رام کیا تھا، ویسے ہی بلند و بانگ دعوے کر کے اس نے سسر جی کو بھی شانت کر دیا۔ آفتاب حسین تابندہ کی طرح وسیم کی محبت میں اندھا نہیں ہوا تھا کہ آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ پھر اس کی باتوں کا اعتبار کر لیتا۔ اس کا اطمینان ایک سمجھوتا تھا، اس کے سوا اس کے لیے کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ عیار داماد نے اسے ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس تمام تر کوفت اور دل شکستگی کے باوجود بھی اس کا ذہن ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے میں مصروف تھا، اور وہ سوال تھا، وسیم اور تابندہ کی شادی کی خبر میر پور خاص تک کیسے پہنچی؟ ذہن اس سوال کے جواب میں دو آپشن دے رہا تھا۔ نمبر 1 یہ کہ سب وسیم کا سٹیج کیا ہوا ایک ڈرامہ ہے، اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کیا ہے۔ وسیم پر سے اس کا اعتماد اٹھ گیا تھا، لہٰذا وہ اس کے بارے میں انتہائی منفی انداز میں سوچنے پر مجبور تھا۔ نمبر 2 نعیم لاکھو نے یہ اطلاع وسیم کے گھر والوں تک پہنچائی ہوگی۔ اس نے ان دونوں امکانات پر گھنٹوں غور و فکر کیا اور اسے سیکنڈ آپشن میں زیادہ کرنٹ نظر آیا۔ لاکھو بھی اس قسم کی حرکت کر سکتا تھا۔ وسیم سے تو کچھ کہنا سننا ہی بیکار تھا، لہٰذا آئندہ روز اس نے دفتر میں لاکھو کو گھیر لیا۔ جب ساری صورتحال اسے بتانے کے بعد آفتاب نے اس سے باز پرس کی تو وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر صاف مکر گیا۔ آفتاب حسین کے پاس خاموشی اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تو اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ دوسری طرف مناسب موقع اور تنہائی میسر آتے ہی وسیم نے بھی لاکھو سے کڑی پوچھ تاچھ کی، لیکن وہ اس کے سامنے بھی صاف مکر گیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ آگ اسی کی لگائی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی کایاں اور موقع پرست ثابت ہوا تھا۔ چند دن خیریت سے گزرے تھے کہ قادر بخش نے وسیم پر چڑھائی کے لیے کراچی کا رخ کر لیا۔ کلیم دورانی نے تو صرف اپنے بیٹے سے گرما گرمی کی تھی، تابندہ کو اس نے ایک بھی سخت لفظ نہیں کہا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بہو بہرحال تھی، لیکن قادر بخش کے لیے تابندہ کی حیثیت کسی خطرناک دشمن جیسی تھی، جو اگر وسیم کو اپنی مٹھی میں لے لیتی تو قادر بخش کی بیٹی نرگس کی زندگی خراب ہو سکتی تھی، جبکہ وہ وسیم کے 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ چنانچہ قادر بخش نے وسیم کے ساتھ ہی تابندہ کو بھی بہت کچھ سنا ڈالا اور جاتے ہوئے داماد کو یہ دھمکی بھی دے گیا
اس عورت سے جتنی جلدی ممکن ہو جان چھڑا لو، ورنہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ قادر بخش نے نہایت ہی سنگین الفاظ میں کہا۔ اس عورت سے اس کی سیدھی سیدھی مراد تابندہ ہی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، میں نے جب تمہاری شادی کی خبر سنی تو یہی سمجھا تھا کہ یہ معمول کی بات ہوگی۔ بڑے شہروں میں آباد ہمارے لوگ اس قسم کی گزارا چلاؤ شادیاں کر لیتی ہیں، لیکن جب میں تمہارے باپ سے ملا تو اس کی سنجیدگی دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ کلیم نے مجھے بتایا ہے کہ تم اس عورت کے چکر میں گردن گردن تک پھنسے ہوئے ہو، اور اس کی خاطر تم زمین و جائیداد اور خاندان سے ہر تعلق بھی توڑنے کے لیے تیار ہو۔ مگر کان کھول کر سن لو، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر کسی بھی حوالے سے تم نے نرگس اور اس کے بچوں کی حق تلفی کی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ قادر بخش جو کچھ کہنے آیا تھا کہہ کر چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی وسیم تفکرات میں گھر گیا۔ قادر بخش اپنے گاؤں کا وڈیرا بھی تھا، اگرچہ وہ ایک چھوٹا وڈیرا تھا، تاہم وہ اثر و رسوخ میں ہر طرح کلیم دورانی سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی پہنچ گاؤں اور میرپور خاص کی طرح کراچی میں بھی تھی۔ اگر وہ اپنی بیٹی کے حقوق کی حفاظت کے لیے خم ٹھونک کر کھڑا ہو جاتا تو وسیم کے لیے واقعی بڑی مشکلات کھڑی کر سکتا تھا۔ قادر بخش کی باتوں نے اگرچہ تابندہ کا دل خون کر دیا تھا، لیکن ایک بات ہے، اس نے بڑی تقویت اور طمانینت محسوس کی کہ وسیم اس کی خاطر ہر مراد سے دستبردار ہونے کو تیار تھا۔ اس احساس نے گویا اسے پھر سے زندہ کر دیا۔ انسان بڑا خوش فہم ہے، عارضی راحت کو پا کر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب ساری زندگی چین اور سکون سے گزرے گی، مگر عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، لہٰذا تابندہ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو سکا۔ قادر بخش کی دھمکی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک نئی افتاد تابندہ پر آن ٹوٹی۔ ایک روز وسیم دفتر کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ قادر بخش کلیم دورانی، نرگس اور اس کے 2 بچوں سمیت آ دھمکا۔ اس بےہودہ صورتحال نے تابندہ اور وسیم کو حد درجہ پریشان کر دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کلیم دورانی اور قادر بخش ایک خاص پلاننگ کے تحت آئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے مشترکہ فیصلے سے وسیم کو آگاہ کر دیا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری دوسری شادی کو تسلیم کرتے ہیں، اب تمہیں بھی ہماری ایک شرط ماننا ہوگی۔ وسیم اور تابندہ نے بیک وقت چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وسیم نے پوچھا، کون سی شرط؟ قادر بخش اور کلیم دورانی کے بیچ معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ پھر قادر بخش نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں اپنی دوسری بیوی کو بھی گاؤں میں رکھنا ہوگا، جس طرح میری بیٹی نرگس وہاں رہ رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وسیم سٹ پٹا کر رہ گیا۔ میری ملازمت کراچی میں ہے، میں زیادہ تر یہاں رہتا ہوں، اس لیے تابندہ بھی میرے ساتھ یہیں رہے گی۔ اگر تمہاری دوسری بیوی گاؤں جا کر نہیں رہ سکتی تو پھر نرگس بھی ادھر ہی رہے گی، قادر بخش نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں اسی لیے اسے اور اس کے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وسیم شش و پنج میں پڑ گیا۔ اس کے باپ کلیم دورانی نے سمجھانے والے انداز میں کہا، قادر بخش اصول کی بات کر رہا ہے، دونوں بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک ہونا چاہیے۔ یا تو تم تابندہ کو بھی ہمارے ساتھ گاؤں بھیج دو، اور یا پھر نرگس اور اس کے بچوں کی رہائش کا یہیں بندوبست کرو۔ ہم دونوں نے بہت سوچ کر یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے۔ ان دونوں بڑوں کا یہ فیصلہ روایت اور معمول سے بہت ہٹ کر تھا، لہٰذا وسیم نے احتجاجی لہجے میں کہا، ایسا کیسا کہاں ہوتا ہے بابا سائیں؟ کلیم کے بجائے قادر بخش نے جواب دیا، ایسا کہیں ہوتا ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ نرگس کے سلسلے میں ایسا ہی ہوگا۔ بالآخر وسیم کو اس یک طرفہ فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑا۔ چند روز تک نرگس اور دونوں بچے بھی طارق روڈ والے اس فلیٹ میں ان کے ساتھ رہے۔ پھر اس نے پہلی بیوی اور 2 بچوں کی رہائش کے لیے محمود آباد میں بندوبست کر دیا۔ یہ ایک 2 منزلہ مکان کا پورشن تھا۔ بالائی منزل پر مالک مکان خود رہائش پذیر تھا۔ زیریں منزل کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے اس نے کرائے پر اٹھا دیا تھا۔ انہی 2 حصوں میں سے ایک وسیم نے نرگس اور بچوں کے لیے کرائے پر حاصل کر لیا۔ جب دونوں بیویاں ایک ہی شہر میں آباد ہو گئیں اور دونوں کی رہائش میں کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا، تو اس پیچیدہ مسئلے نے سر اٹھایا کہ وسیم کب کس بیوی کے ساتھ رہے گا۔ ایک مرتبہ پھر سوچ بچار کی گئی اور باہمی مشاورت سے یہ طے پایا کہ وسیم ہفتہ اتوار، منگل اور جمعرات تابندہ کے ساتھ طارق روڈ والے فلیٹ میں گزارے گا، جبکہ پیر، بدھ اور جمعے سے نرگس کے ساتھ محمود آباد والے گھر میں گزارنی ہوگی۔ اس پروگرام پر دونوں بیویوں نے اتفاق کیا اور زندگی آگے بڑھنے لگی۔ نرگس اس پروگرام پر زیادہ تکلیف میں نہیں تھی۔
وہ پہلے بھی مہینے 2 مہینے میں ایک بار شوہر کی شکل دیکھتی تھی، اس لیے شوہر کے بغیر رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ ویسے بھی گاؤں اور شہر کے ماحول میں اس حوالے سے بڑا فرق دیکھنے میں آتا ہے، اسی لیے یہ فیصلہ تابندہ کو ایک اذیت اور ایک کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ پہلے ہفتے کے 7 دن وسیم پر اس کا قبضہ تھا، اب وہ محض 4 دن کے لیے اسے حاصل تھا۔ یہ محرومی اسے جذباتی کشمکش میں الجھا رہی تھی، تاہم وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی کہ وہ وسیم کو کھونے سے محفوظ رہی ہے، اور یہ کہ نرگس کے یہاں آ جانے کے باوجود بھی وہ زیادہ محبت اسی سے کرتا ہے۔ یہ وسیم کی اداکاری کا کمال تھا کہ اس نے اب تک تابندہ کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ تابندہ اگرچہ وسیم کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی، لیکن کبھی کبھی اس کے ذہن میں یہ سوچ بھی سر اٹھاتی کہ کہیں وسیم اسے کسی نئے انداز سے دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ وہ ایک مرتبہ اس سے دھوکہ کھا چکی تھی۔ وسیم نے اپنی دروغ گوئی کو مصلحت کی ریشمی پوشاک سے ڈھانپ کر تابندہ کو اطمینان دلانے کی کوشش تو کی تھی، اور وہ کسی حد تک مطمئن بھی ہو گئی تھی، لیکن احساس کے کسی گوشے میں اب بھی بے اطمینانی جاگزی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ زخم کو منافقت کے کھرنڈ نے چھپا دیا ہو، سب ٹھیک نظر آنے کے باوجود بھی کچھ ٹھیک نہ ہو۔ وہ اس زاویے سے جتنا بھی سوچتی اس کا ذہن الجھنے لگتا۔ وہ اسی الجھن میں شب و روز گزار رہی تھی کہ ایک نئی مصیبت وارد ہوئی۔ ہفتے کے دنوں کی جو تقسیم طے کی گئی تھی، وسیم نے اس میں گڑبڑ شروع کر دی۔ وہ ہفتہ اتوار اور منگل تو تابندہ کے ساتھ گزارتا، پھر جمعرات ہی سے گول ہو جاتا۔ اس نے تابندہ کا ایک دن کم کر کے نرگس کا بڑھا دیا تھا۔ نرگس کی جانب اس کا جھکاؤ سمجھ میں آتا تھا کہ وہاں وسیم کے 2 بچے بھی موجود تھے۔ تابندہ نے جب اس خلاف ورزی کی شکایت کی تو وہ بے پرواہی سے بولا، پہلے 4 دن تمہارے تھے اور 3 اس کے، اب 4 اس کے اور 3 تمہارے ہو گئے ہیں۔ مسئلہ 3 اور 4 کا نہیں بلکہ وعدہ خلافی کا ہے، تابندہ نے خفگی آمیز لہجے میں کہا۔ اور وسیم، میں پچھلے چند دنوں سے تمہارے رویے میں نمایاں تبدیلی محسوس کر رہی ہوں۔ کیسی تبدیلی؟ وسیم نے پوچھا۔ وہ شکایتی انداز میں بولی، تم مجھ سے کچھ بیزار بیزار سے رہنے لگے ہو، کیا اس طرف تمہارا دل زیادہ لگ رہا ہے؟ اس طرف سے تابندہ کی مراد نرگس تھی۔ وسیم نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، حالانکہ میں تو انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم دونوں سے مجھے ایک جیسا لگاؤ ہے۔ وسیم، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، یا تو تم اب جھوٹ بول رہے ہو اور یا پھر تم نے پہلے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے اسے تکنے لگا۔ تابندہ نے اس کے اظہار ہائے محبت کا حوالہ دینے کے بعد کہا، تم مجھے بتا چکے ہو کہ نرگس خاندانی جبر کے نتیجے میں تم پر مسلط کی گئی ہے۔ تمہیں اس سے کوئی محبت ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دلچسپی۔ تم صرف اور صرف مجھے چاہتے ہو، میرے سوا کوئی دوسرا تمہیں نظر نہیں آتا۔ مجھے حاصل کرنے کے بعد تمہاری بے چین روح کو قرار آ گیا ہے۔ میں نے بہار بن کر تمہاری ویران زندگی کو مہکا دیا ہے، اور میرے وجود سے تمہاری ذات مکمل ہوئی ہے، لیکن وہ جذبات کو قابو میں لانے کے لیے تھوڑا متوقف ہوئی، پھر بات کو پورا کرتے ہوئے بولی، لیکن تمہارا موجودہ عمل ان دعووں کی نفی کرتا ہے وسیم۔ وہ جز بز ہو کر رہ گیا۔ تابندہ نے جو سوالات اٹھائے تھے ان کا اس کے پاس کوئی بھی معقول جواب نہیں تھا، لہٰذا اپنی شکست پر وہ جھنجھلا کر بولا، تو کیا چاہتی ہوں؟ میں نرگس اور دونوں بچوں کا گلا گھونٹ دوں؟ آخر کو وہ بھی تو انسان ہیں اور تمہارے برابر، بلکہ تم سے کچھ زیادہ ہی مجھ پر حق رکھتے ہیں۔ تابندہ کو یوں محسوس ہوا کوئی نازک سی شے ایک چھناکے سے اس کے اندر ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو کر بکھر گئی۔ وسیم کا اصل چہرہ ابھر کر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اب تک وہ اپنے پلے کو جھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، لیکن وسیم کے ان الفاظ نے اس پر واضح کر دیا کہ نرگس کے پلے میں جھکاؤ زیادہ ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا، وہاں نرگس کے ساتھ 2 بچے بیٹھے ہوئے بھی دکھائی دے رہے تھے، ایک طرف 1 باٹ اور دوسری جانب 3 باٹ۔ ظاہر ہے 3 باٹ والے پلے ہی کو جھکنا تھا۔ علم ریاضی تو یہی بتاتا ہے۔ اس روز ان کے درمیان جس کشیدگی نے جنم لیا تھا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ تابندہ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے وسیم نے باقاعدہ اس کے خلاف محاذ بنا لیا ہو۔ اب وہ صرف ہفتہ اور منگل کو اس کے پاس رکتا، اور وہ بھی پھولے ہوئے منہ اور چڑی ہوئی تیوری کے ساتھ۔ ہفتے کے باقی 5 دن وہ اپنی زوجہ اول اور بچوں کے ساتھ محمود آباد والے گھر میں گزارتا۔ یہ صورتحال آفتاب حسین سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن وہ بھی اس قدر بے دست و پا ہو چکا تھا
کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تابندہ سے بے اندازہ محبت کرتا تھا اور اس کی محبت کی خاطر مجبور تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے، اور اب ایسا ہی ہونے کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ اسی کشیدہ اور دل گرفتہ صورتحال میں دن ایک ایک کر کے آگے کھسک رہے تھے کہ ایک روز پتہ چلا وسیم کو محمود آباد والے گھر میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس نے 2 کشتیوں کو اوپر نیچے رکھنے کے بجائے اس کے درمیان فاصلہ بڑھا کر سوار ہونے کی کوشش کی تھی، لہٰذا ٹانگیں چروا بیٹھا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ میں نے اس پیشی پر اپنی موکل کی ضمانت کروانے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کوشش میں مجھے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، تاہم میں اس جزوی ناکامی سے قطعاً دل برداشتہ نہیں تھا۔ اس دوران میں نے آفتاب حسین کی مدد سے اتنی دوڑ دھوپ کر لی تھی کہ میں اپنی سائٹ کے حوالے سے کلی طور پر مطمئن تھا۔ عدالت نے درخواست ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے ملزمہ تابندہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آئندہ 2-3 پیشیاں عدالت کی تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ میں اس سست اور سپاٹ کارروائی کی تفصیل بیان کر کے آپ کو بور نہیں کروں گا، اس لیے ہم خاموشی سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دوران ملزمہ کا باپ آفتاب حسین مسلسل میرے رابطے میں رہا اور اس نے میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تمام اہم اور ضروری معلومات مجھے فراہم کر دیں۔ آفتاب حسین بے حد متعاون شخص ثابت ہوا۔ وہ ایک بڑے سرکاری آفیسر کا پی اے تھا اور اس کے تعلقات بھی وسیع تھے، لہٰذا مطلوبہ معلومات حاصل کرنے میں اسے کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ باقاعدہ سماعت کا آغاز کوئی 3 ماہ بعد ہوا۔ عدالتی کارروائی کا احوال بیان کرنے سے پہلے میں چند اہم باتیں آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں، جن میں سر فہرست تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے، علاوہ ازیں تابندہ کی گرفتاری اور دیگر معاملات بھی اہم ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول وسیم درانی کی موت 25 فروری بروز پیر صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب سینے میں گھسنے والی اشاریہ 3.2 کیلیبر کی 2 گولیاں تھیں جو کسی ریوالور سے فائر کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک گولی نے مقتول کے دل کو چھید ڈالا تھا اور دوسری پھیپھڑے کو پھاڑتے ہوئے نکل گئی تھی۔ رپورٹ کی روح سے مذکورہ ریوالور پر سائلنسر بھی لگا ہوا تھا۔ یہ خاموش فائرنگ اتنی مؤثر ثابت ہوئی کہ مقتول نے موقع پر ہی جان دے دی تھی۔ میری موکل کو اس کے میکے واقعہ FC ایریا سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ گرفتاری مقتولہ کی پہلی بیوی نرگس کی نشاندہی پر لگ بھگ دوپہر 1 بجے عمل میں آئی تھی۔ وہ اس وقت گھر کے کچن میں دوپہر کا کھانا پکا رہی تھی اور اس روز ملزمہ کا باپ آفتاب حسین بھی گھر میں موجود تھا۔ آفتاب حسین نے اس دن خاص طور پر دفتر سے چھٹی کی تھی۔ ان دنوں میں وہ شدید قسم کے دباؤ میں تھا۔ تابندہ کے تیزی سے تاریک ہوتے مستقبل نے اسے پچھتاووں اور پریشانیوں کے گرداب میں لا پھینکا تھا، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزمہ نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ تابندہ نے معزز عدالت کے روبرو جو حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا، وہ اس بیان سے قطعی مختلف تھا جو وہ اس سے پہلے ریمانڈ کی مدت کے دوران پولیس کو دے چکی تھی۔ جس طرح پولیس کی کسٹڈی میں کیے گئے اقرار جرم کی عدالت میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی پولیس کے ریکارڈ شدہ بیان کو بھی اہم نہیں سمجھا جاتا۔ ملزم جب عدالت میں پہنچ جاتا ہے اور باقاعدہ کارروائی شروع ہوتی ہے تو اصل کام کا آغاز ہوتا ہے۔ عدالت اسی روشنی میں سماعت کو آگے بڑھاتی ہے اور حالات و واقعات، حقائق و ثبوت کی تناظر میں وہ کسی کیس کا فیصلہ صادر فرماتی ہے۔ عدالت میں مضبوط دلائل اور ٹھوس ثبوت کی بنا پر اپنے موقف کو منوانا پڑتا ہے۔ میری موکل نے معزز عدالت کے سامنے جو بیان دیا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ استغاثہ کے گواہوں کی شہادت سے پہلے آپ کے ذہن میں صورتحال مزید واضح ہو جائے۔ تابندہ نے مقتول کے حالیہ رویے اور سابق سلوک کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کرنے کے بعد بیان دیا کہ ان حالات میں وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو کر رہ گئی تھی۔ جن راتوں کو وسیم نے واپس نہیں آنا ہوتا تھا، وہ اپنے ابو کے گھر چلی جاتی، کیونکہ وہ طارق روڈ والے جس فلیٹ میں رہتے تھے وہاں ان کے علاوہ اور کوئی فیملی آباد نہیں تھی۔ ہر فلیٹ میں چھڑے چھانٹ مل کر رہ رہے تھے۔ وسیم کی موجودگی کی تو بات الگ تھی، لیکن اس کے غیاب میں وہاں تنے تنہا رات گزارتے ہوئے بے پناہ ڈر لگتا تھا، لہٰذا وہ فلیٹ پر تالا ڈال کر اپنے میکے چلی جاتی
اور آئندہ روز وسیم کی آمد سے قبل واپس آ جاتی۔ لیکن جب وسیم نے خلاف عہد زیادہ دن نرگس کے پاس رکنا شروع کر دیا تو اس کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اس صورتحال نے ملزمہ کے باپ آفتاب حسین کو بھی پریشان کر دیا، اور آخری دنوں میں جب وسیم پیچھے کی راہ بھول گیا تو ملزمہ کو 2-3 دن اپنے والد کے گھر میں گزارنا پڑتے۔ واقعہ سے 2 روز قبل یعنی 23 فروری بروز ہفتہ بھی وہ FC ایریا والے گھر آ گئی تھی۔ اب منگل کو وسیم نے اس کے پاس آنا تھا، یہ 2-3 روز سے اسے اپنے میکے میں گزارنا تھے، مگر پیر 25 فروری کی صبح ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسے گھر سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہ روزانہ صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی۔ اسے بیدار ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ ایک خلاف معمول اور خلاف توقع فون کال تھی۔ آفتاب حسین اس وقت سو رہا تھا۔ ملزمہ نے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور ماؤتھ پیس میں ہیلو کہا۔ اس ہیلو کے جواب میں دوسری طرف کسی اجنبی مرد کی نامانوس آواز ابھری۔ اس شخص نے بڑے پراسرار انداز میں ملزمہ سے کہا کہ وہ اس کا ایک خیر خواہ بول رہا ہے اور اسے یہ اطلاع فراہم کر رہا ہے کہ آج دوپہر میں کسی وقت اس کا شوہر اپنی پہلی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ میرپور خاص جا رہا ہے اور اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں۔ اگر وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھونا نہیں چاہتی تو جتنی جلدی ممکن ہو محمود آباد والے گھر میں پہنچ کر اسے روک لے۔ ملزمہ نے اطلاع فراہم کرنے والے خیر خواہ کا نام پوچھا تو اس نے بڑی عجلت میں یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا کہ ملزمہ اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش کے چکر میں پڑ کر وقت ضائع کرے گی۔ بالفاظ دیگر وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گی۔ اگر وہ اپنے شوہر کو روکنا چاہتی ہے تو فی الفور اپنی سوتن نرگس کے گھر پہنچ جائے، ورنہ ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ ملزمہ نے ریسیور کریڈل کیا اور گہری پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ انسان پریشانی میں اپنوں کو پکارتا ہے۔ اسے ان حالات میں اپنا صرف ایک ہی شخص نظر آ رہا تھا اور وہ تھا اس کا باپ آفتاب حسین۔ اس نے جلدی اپنے باپ کو اٹھایا اور نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سنتے ہی آفتاب کی پریشانی 2 چند ہو گئی۔ تھوڑی بلکہ لمحاتی سوچ بچار کے بعد وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے ملزمہ سے کہا کہ وہ ابھی اس کے ساتھ محمود آباد جائے گا۔ آج اس بات کا فیصلہ ہو ہی جائے کہ آخر وہ مردود چاہتا کیا ہے۔ قطرہ قطرہ زہر پی کر اذیت میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے انسان پیالہ بھر نوش کر کے ایک ساتھ موت کو گلے لگا لے۔ ملزمہ نے اپنے باپ کی دل شکستگی اور قسم پرسی دیکھی تو اس کا جگر خون ہو گیا۔ ایک فوری فیصلے کے تحت اس نے باپ سے کہہ دیا کہ وہ اکیلی ہی محمود آباد جائے گی۔ باپ نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا، لیکن اس کے ذہن پر ایک ضد سی سوار ہو گئی تھی کہ اپنے مسئلے کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے حل کرے گی، لہٰذا وہ باپ کی ضد کے سامنے ڈٹ گئی۔ بالآخر آفتاب حسین کو بپری ہوئی بیٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے اور ملزمہ اکیلی ہی محمود آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ پراسرار کال لگ بھگ صبح 7:30 بجے موصول ہوئی تھی۔ ملزمہ ٹھیک 8:30 بجے مقتول کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ دروازہ مقتول ہی نے کھولا اور اپنے سامنے ملزمہ کو کھڑے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ملزمہ نے اس کی مبہوتیت کو توڑتے ہوئے کہا کہ وہ اسے گھر کے اندر آنے دے، کیونکہ وہ اس سے جو کچھ کہنے آئی ہے گلی میں کھڑے کھڑے نہیں کہا جا سکتا۔ پتہ نہیں مقتول کے جی میں کیا آئی کہ اس نے ملزمہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ گھر کے اندر آنے کے بعد پتہ چلا کہ نرگس اور دونوں بچے موجود نہیں ہیں۔ مقتول نے ملزمہ کی آنکھوں میں ابھرنے والے سوال کو فوراً بھانپ لیا اور فوری طور پر وضاحت کرتے ہوئے بولا، نرگس بچوں کو سکول چھوڑنے گئی ہے، ابھی 10 منٹ میں واپس آ جائے گی، لیکن تم اس وقت یہاں؟ ملزمہ نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اس وقت یہاں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مقتول کو پراسرار ٹیلی فون کال کے بارے میں بتا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد مقتول نے اپنے کسی ایسے پروگرام سے صاف انکار کر دیا اور ملزمہ سے کہا کہ کسی نے اسے مس گائیڈ کیا ہے۔ اگر اسے مقتول کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تو وہ نرگس سے تصدیق کر لے، وہ بس آنے ہی والی ہے۔ وہ اپنی سوتن کا انتظار کرتے ہوئے مقتول سے باتیں کرنے لگی۔ یہ گفتگو شکوہ شکایت اور برہمی پر مشتمل تھی۔ ملزمہ کی گرما گرمی کے جواب میں مقتول نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے سخت ناراض ہے۔ گزشتہ روز ان کے بیچ بڑی شدید جھڑپ ہو چکی ہے اور بات چیت ابھی تک بند ہے، اور یہ کہ وہ بہت جلد نرگس کو نظر انداز کر کے ساری توجہ اسی پر مبذول کرنے والا ہے۔
مقتول کی یہ چکنی چپڑی باتیں ملزمہ کو ایک خوبصورت دھوکے سے زیادہ کچھ نہ لگیں۔ وہ اس کے رویے اور سلوک سے برگشتہ ہو چکی تھی، لہٰذا اس پر اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ جب اپنے احساسات کو اس نے مقتول تک پہنچایا تو وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ اب بھی سچی محبت صرف اور صرف اسی سے کرتا ہے۔ ملزمہ اس قسم کی کہانیاں بہت سن چکی تھی، لہٰذا وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ اسی بحثہ بحثی میں 9 بج گئے۔ اسے یہاں آئے ہوئے لگ بھگ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک نرگس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ مقتول ہی کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے دونوں بچے 2 گلی چھوڑ کر ایک اسکول میں پڑھتے ہیں۔ رخسانہ کلاس 1 میں اور سلطان کلاس 2 میں تھا۔ دوسری گلی کے فاصلے سے واپس آتے ہوئے اتنی دیر نہیں لگ سکتی تھی۔ ملزمہ نے اس کے مبینہ میر پور خاص پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر مقتول پر جرح شروع کر دی اور ساتھ ہی نرگس کے ابھی تک واپس نہ آنے کے موضوع کو بھی چھیڑ دیا۔ ملزمہ کے اس استفسار پر مقتول نے غصیلے انداز میں کہا، میں پراسرار فون کال کرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا پروگرام ہے۔ میں اس سلسلے میں اب کوئی قسم نہیں کھاؤں گا۔ تم خود سوچو، اگر ہمیں خاموشی سے میر پور خاص روانہ ہونا ہوتا تو بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے؟ تم اسکول جا کر معلوم کر سکتی ہو، ہم نے بچوں کے لیے چھٹی کی کوئی درخواست بھی نہیں دی۔ اب تو چند روز بعد ویسے بھی امتحانات ہونے والے ہیں، میں ان کی تعلیم کو متاثر کرنے والا قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر نہایت ہی سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، اور جہاں تک نرگس کے واپس نہ آنے کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے وہ سبزی، گوشت اور دیگر سودا سلف کی خریداری کے لیے دکان کی طرف چلی گئی ہو۔ میں بھی اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوں، وہ آئے تو میں دفتر کے لیے نکلوں۔ مقتول نے بڑے مدلل اور معقول انداز میں وضاحت پیش کی تو ملزمہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ ذہن میں ایک خیال یہ آ رہا تھا کہ مقتول کے دل اور نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی گردش کر رہا تھا کہ یہ شخص بھروسے کے لائق نہیں ہے، اس پر اعتماد کرنا سراسر حماقت ہوگی۔ یہ متعدد بار دھوکہ دے چکا ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں۔ انہی متضاد سوچوں اور پراگندہ ذہن و دل کے ساتھ وہ 9:15 بجے مقتول سے یہ کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی، وسیم، میں تم پر آخری مرتبہ بھروسہ کر رہی ہوں۔ اگر اس بار بھی تم نے میرے اعتماد کا خون کیا تو مجھے اپنی زندگی سے خارج ہی سمجھنا، میں زندہ رہوں یا خود کو ختم کر لوں، لیکن آج کے بعد تم میری صورت دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ مقتول نے وقت رخصت ایک دفعہ پھر اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ آج رات دفتر سے سیدھا اس کے پاس آئے گا اور آنے والے 3 دن وہ مسلسل اسی کے ساتھ قیام کرے گا۔ ملزمہ 9:15 بجے محمود آباد والے گھر سے نکلی اور کم و بیش 10 بجے وہ ایف سی ایریا پہنچ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مقتول نے واقعی آج آخری مرتبہ اس کی صورت دیکھی تھی۔ جب دوپہر 1 بجے اس الزام کے ساتھ اسے گرفتار کیا گیا کہ اس نے اپنے شوہر وسیم درانی کا خون کر دیا ہے تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اپنی صفائی اور بے گناہی میں بہت کچھ کہنا چاہا، لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنتے ہوئے درست لہجے میں صرف اتنا کہا، بی بی تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے ادھر عدالت میں جا کر کہنا۔